السلام علیکم۔ ایک مشہور کہاوت آپ نے سنی ہوگی، ہڈ ورتی اور جگ ورتی میں فرق ہوتا ہے۔ اب اس کو اردو میں یہ سمجھیں کہ جو چیز خود آپ پر بیتی ہے وہ ہوتی ہے ہڈ ورتی، اور جو چیز دوسروں پہ بیتی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جگ ورتی۔ اٹلی کا ایک بادشاہ تھا، بہت زیادہ مغرور تھا، اور اتنا مغرور تھا اپنے دولت کے نشے میں وہ کسی غریب سے صحیح منہ بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ اور اس کے وزیر مشیر شکار پر نکلے تو بادشاہ کو ایک گھوڑا بدک گیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ ایک ایک کر کے پکڑتے پکڑتے سارے جو لوگ تھے اس کے وزیر و مشیر وہ بادشاہ سے الگ ہو گئے، وہ گھوڑے کو پکڑنے میں مصروف ہو گئے، اور بادشاہ اپنے گھوڑے پر ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کر ان سب کا ویٹ کرنے لگا۔ اس دوران بادشاہ کی رعایا کا ایک غریب سا بندہ، پھٹے پرانے کپڑے اس کے تھے، وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ کے ساتھ سلام لیتا ہے، لیکن بادشاہ اس کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن بادشاہ اس کو کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، صرف مغروری کے اندر۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ بادشاہ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بادشاہ وہاں سے چلنے لگتا ہے۔ وہ بادشاہ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن بادشاہ اس کو کسی قسم کا کوئی رپلائی نہیں کر رہا ہوتا۔ آخر بادشاہ ایک تالاب کے پاس پہنچتا ہے، وہاں اس کا نہانے کا دل کرتا ہے۔ بادشاہ نہانے کے لیے چلا جاتا ہے تالاب کے اندر، اور جو وہ غریب تھا وہ تھوڑی دور بیٹھا ہوتا ہے۔ جو وہ غریب آدمی تھا اس کو موقع غنیمت نظر آتا ہے، وہ جاتا ہے، بادشاہ کے سارے کپڑے خود پہن لیتا ہے اور اپنے کپڑے وہاں پر اتار دیتا ہے۔ اور بائی چانس ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کی جو شکل ہوتی ہے وہ بادشاہ کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے۔ اب گھوڑے کو پکڑ کر اس کے وزیر و مشیر جب واپس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے، کیونکہ اس نے کپڑے بادشاہ کے پہنے ہوئے تھے، تو وہ ان کے ساتھ چلا گیا اور دربار میں وہ بادشاہت کرنے لگا۔ اب بادشاہ تالاب سے باہر نکل کے جب دیکھتا ہے تو اس کے کپڑے وہاں پر نہیں پڑے ہوتے اور بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن چونکہ ابھی ابھی نہا کے آیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس نے پہننا ہی ہوتا ہے، تو غریب کے کپڑے وہاں پر پڑے ہوتے ہیں، وہی پہن لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور جہاں بھی جاتا ہے سب کو کہتا ہے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، وہ کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ جس طرح وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اسی طرح کا وقت اس پہ آ گیا کہ کوئی اس کی بات بھی نہیں سنتا تھا۔ یہ کرتے کراتے وہ وہاں دربار میں بھی پہنچ گیا اور درباریوں کو بھی کہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، لیکن کسی نے سیدھے منہ سے بات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ ان کے دربار میں آلریڈی موجود ہے۔ پھر وہ بادشاہ کسی طرح سے اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا اور اپنی ماں کو یہ بتایا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں۔ تو اس کی ماں کو ایک نشانی ہی پتہ تھی کہ اس کے سینے پر ایک تل تھا، تو اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا تو وہی ہے جو غریب بنا ہوا، تو اس نے پھر اپنی سلطنت والوں کو بتایا کہ میرا بیٹا یہ ہے، وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس وقت بادشاہ، وہ غریب تھا، بادشاہ تو بن چکا تھا اور سارے اس کی بات مانتے بھی تھے، جو بھی وہ کہتا وہ کرتے، لیکن اس غریب نے اس وقت اس بادشاہ کو بلایا، اس نے کہا اب دیکھو جس طرح تم لوگوں سے باتیں کرتے تھے، آج لوگوں نے بھی تمہارے ساتھ ویسی باتیں کی، اور ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیشہ بادشاہ ہی رہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ ہمیشہ غریب رہیں اور تمہاری مغروری کا شکار ہوتے رہیں۔ میں نے یہ سارا کام تمہیں سبق سکھانے کے لیے کیا۔ بادشاہ اس ساری چیز پہ بہت زیادہ نادم ہوتا ہے اور وہ آئندہ اس بات کا عہد کر لیتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اپنی تمام رعایا کے ساتھ نیکی، پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس کے بعد اس بادشاہ کے قصے عدل و انصاف کے ساتھ جڑ گئے اور وہ عدل و انصاف میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ تو سچ بات ہے، جب تک آپ پر خود نہیں بیتتی اور اس چیز کو آپ فیل نہیں کر لیتے تب تک آپ دوسرے کے درد کا احساس نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کو کوئی منصف بنا دے، جب بھی آپ کو کوئی بڑا عہدہ دے دے، تو اس کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک دفعہ اپنے آپ کو اس جگہ پر ضرور رکھ لیں، تاکہ آپ کو اس کی مجبوری کا، اس کی جرم کا یا اس کی کمزوری کا احساس ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں، وہ فیصلہ آپ کا کبھی غلط نہیں ہوگا۔